والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون کرمے تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان رسول اللہ. سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں سنیں اور میرے بعد اس کو دہرائیں. اگر آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ درود سلام پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوں گے. جیسے میں پڑھتا ہوں اس کو سنیں، اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، سبحان اللہ. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ آپ سب سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے. حضرت علامہ اشرف صاحب نے میرے لیے تعارفی کلمات میں بڑے بڑے جملے کہے. اللہ پاک ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے، آمین. اور آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین. ابھی منبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. آمین. اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اللہم. میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات عرض کروں. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام صلی اللہ علیہ. علی النبی الامی والی و اصحابی و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. بے شک. آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے
सुन्नी उसको पहले से सुन चुका होगा। जी इतना गौसे पाक पर बयान हुआ कि वलियों की कायनात में इतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बेशक गौसे पाक पर इतना लिखा गया कि वलियों की कायनात में उनसे ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। बल्कि हुजूर गौसे पाक की शान तो ये है कि मुस्लिम तो मुस्लिम, जो लोग मुसलमान नहीं है उनका भी एक बड़ा तबका हुजूर गौसे पाक को मानता है। बेशक आप हमारी पुरानी किताबें उठाकर देखें बुजुर्गों की, तो राजा रंजीत सिंह के दरबार में भी सरकार गौसे पाक की 11वीं हुआ करती थी। जी बेशक हुजूर गौसे बेशक पाक की शान ये है। इस मजमून को मेरे इमाम ने यूं बयान फरमाया है, वहाबी रावजी की कोर नफसी, वहाबी रावजी की कोर नफसी के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, आए हाय क्या कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। तो बहरहाल हमारे यहाँ हमारे मुर्शिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है और उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में अपने तो अपने है, बेगानों के दिल में भी अता फरमाई है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हुजूर गौसे पाक की बहुत सारी कोई शान बयान करने की बजाय सिर्फ एक ही बात पर हम गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। कहते हैं कि खिताबत का जो फन है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको खतीब बनाया, जिसको ज़बान दी, उसको बड़ी नेमत अता फरमाई। लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं लेकिन हम उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करते। मगर ये ज़रूर है कि हर नबी को अल्लाह ने खिताबत अता फरमाई, हर नबी खतीब हुए हैं, इसलिए कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए बहुत मुअस्सिर जरिया खिताबत है, वाज़ो नसीहत है। इसी तरीके से आप देखें हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुल्क को आज़ादी दिलाने में खिताबत ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इसी तरीके से दीन की इशाअत के लिए खिताबत ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जहाँ किताबें नहीं पढ़ी जाती वहाँ भी खिताब सुने जाते हैं, इसलिए कि किताबें बहुत ज़्यादा इल्म वाले लोग समझते हैं मगर खिताब को एक आम इंसान भी समझ लेता है। इसीलिए खिताबत के जरिए से बड़ा काम हुआ है। अल्लाह अकबर। हम अपने मुर्शिद हुजूर गौसे पाक को जब हम देखते हैं तो सरकार गौसे आजम जैसा वली अगर हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मुफक्किर हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मेमारे कौम मिल्लत हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा अजीम मुस्ले हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे मुसन्निफ हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे अजीम साहिब विलायत कोई नजर नहीं आता, वैसे हुजूर गौसे आजम जहां अपनी शख्सियत के अंदर एक बड़ी अजीम हस्ती है, हर जहत से वो बेमिसल बेमिसाल है, उसी तरीके से अल्लाह ने उनको जो खिताबत का फन अता किया था उनके दौर में आप जैसा खतीब दुनिया ने नहीं देखा। खिताबत का वो आलम था कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में एक वक्त में 70 हजार लोग जमा हुआ करते थे, 70,000 लोग। और ये कैमरे कितने हैं जो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन गौसे पाक के खिताबात को रिकॉर्ड करने के लिए यानी उनको लिखने के लिए 400 बंदे कलम दवात लेकर के बैठते थे और हुजूर गौसे पाक का खिताब लिखा करते थे। जब गौसे पाक खिताब फरमाते थे तो इंसानों के अलावा जिन्नात का मजमा भी हुआ करता था। अभी ये मुंतज़िमीन ने कितनी मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर ये हजारों का मजमा जमा है, लेकिन 70,000 नहीं होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस मजमे में इतनी मेहनतों के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद हजारों आए हैं मगर 70,000 नहीं है। आज से 900 साल पहले न कोई तशहीर है, न कोई इंटरनेट का दौर है, न कोई तशहीर करने वाला है और 70,000 का मजमा है। अल्लाह अकबर। और फिर ये 70,000 तो इंसानों का मजमा है, उसमें जिन्नात अलग है, उसमें फरिश्ते अलग है और फिर अल्लाह अकबर सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात नहीं बल्कि अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, और सिर्फ अंबिया नहीं इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, मौला अली भी तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम ने बयान किया, कहते हैं अल्लाह अकबर, वली क्या मुरसली खुद खैरुर रसूल आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, सुभान अल्लाह, महफिल है या गौस। खुद हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ लाते हैं, मौला
علی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے، جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، کیفیت یہ ہے حضور غوثیت معاف کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے۔ آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی۔ ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا، 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے۔ گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا، وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ
یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں حضور، میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا لعاب اور مولا کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی، غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ
اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں، اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے، کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔
साजिश करना मोमिन की शान नहीं, भला चाहना मोमिन की शान है। आप कहेंगे मैं तो सबका भला चाहता हूं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। मैंने कहा ये तो और भले की बात है। क्यों? जब तुम सबका भला चाहते हो तो कुदरत तुम्हारा भला चाहती है। अब कोई आपका भला चाहे न चाहे, कुदरत जिसका भला चाहे उसका बिगाड़ क्या कौन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, साजिश से निकलो। ये गौसे पाक के खुतबात का हिस्सा है जो मैं पेश कर रहा हूं। हसद से निकलो। आज कोई दोस्त ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरे दोस्त उससे हसद करते हैं। अगर कोई मालदार है उससे हसद करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हसद करने वाला अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाला, तुम तो अपने इमामों से भी हसद करते हो, तुम तो अपने भाइयों से भी हसद करते हो, तुम तो अपनी बहनों से भी हसद करते हो। कितने हसद में डूब गए। हसद जिना से भी खतरनाक है, हसद चोरी से भी खतरनाक है, हसद सुअर खाने से भी खतरनाक है, हसद शराब पीने से भी खतरनाक है। इसलिए कि हसद ने किसी को शैतान बनाया है। शैतान, हसद न करो। आज तो इमामों से हसद, भाइयों से हसद, बहनों से हसद किसे कहते हैं? जिसको आप जलेसी कहते हैं, यानी किसी पे अच्छी चीज देख करके जलना। इसको क्यों? गौस पाक कहते हैं वो अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाले तू अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है और तुझे बुरा लग रहा है। जिसे अल्लाह का काम बुरा लगे उसका क्या बनेगा? तो गौसे पाक फरमाते हसद करने वालों को तो मरते वक्त तो कलेमा भी नसीब नहीं होता। जिना करते हुए लोग पकड़ा जाते हैं, इसलिए लोग जिना से डरते हैं। थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए। 20-25 मिनट और बचे हुए तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। सब अच्छे से सुन रहे हैं, थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो। मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो। हम अपने आप को खूब समझते हैं क्या है। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखा है, तो आप मोहब्बत करते हो, वरना हमें अपनी औकात खुद पता है। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाद में जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है। मैं क्या हूं, हम कुछ नहीं है। जिनका जिक्र हो रहा है उनको सुन लो, बस उनको सुन लो। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करने लगे, उससे जो दुश्मनी करता है, फिर मैं उसको उसके दुश्मनों से भी बचाता हूं, और उसके दुश्मनों से फिर मैं खुद लड़ता हूं। कहते मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मानने वाले घबराना नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और दुश्मनों को कत्ल करने वाला है। फरमाते बाबा मेरा घोड़ा बेलगाम है, मेरी तलवार बेनियाम है, जो आकर के टकराता है मैं उसको खत्म कर देता हूं। इसको मेरे बरेली के कलंदर ने कहा अल अमा कैर है ए गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मरने वाला मर के चैन से सो जाए। जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर में तड़प रहा है, जब कैंसर से वो मर गया, अब मरने के बाद उसको कैंसर का दर्द नहीं होगा क्योंकि वो मर गया, अब चैन से सो गया। किसी को टीबी है, टीबी में के मर्ज में तड़प रहा था, मर गया, अब उसको टीबी का दर्द नहीं सताएगा। इसी तरह कोई बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, मरने के बाद वो दर्द उसको नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं जिसको गौसे आजम ने मारा हो, हैं
ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ الاما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد نہ دیکھو، حسد ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے، حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے۔ وجہ حسد، دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد، ساس بہو پہ کر رہی حسد۔ یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو، کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان انسان کو مار نہیں سکتا۔ یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا؟ میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے۔ زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور ہو، زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا۔ حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے۔ 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی، برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھا نا،
وضو بھی سیکھ لیتے, موبائل چلانا سیکھا نا تو غسل بھی سیکھ لیتے, کم سے کم پاک تو رہتے. بے شک. 3 بچوں کے باپ ہو گئے, غسل وضو نہیں آتا. 3 بچوں کی مائیں ہوگی, وضو سیکھا نہیں. ہر ایک کے لیے وقت دیا, اللہ کے لیے وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا, یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے, ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے, میں آپ کا میزبان نہیں ہوں, میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی, کیونکہ مہمان نہیں ہوتا, وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے, چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئیں میرے بھائی, نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا, آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا, کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے. اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے, علماء آن لائن کلاسز چلا رہے, آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ, آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے, غسل بھی سکھا دیں گے, نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے, زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے, یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو, میں حیا کے پردے میں کہہ دوں, ذرا بتائیں. جب آپ علماء سے پوچھیں, مجھ سے مت پوچھیں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا, جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا, اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی, اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے, سبحان اللہ, ابو صالح جیسا باپ چاہیے, تب ولی پیدا ہوتا. بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا. باپ غیاث الدین چاہیے, ماں ماہ نور چاہیے, تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا, حسد سے نکلو. جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے, سازشوں تک پہنچا دیا. یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں, فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت, جنازوں میں غیبت, محفلوں میں غیبت, مذہبی محفلوں میں غیبت, مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں, میں عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے, لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا, حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں, میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں, توجہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا. جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے. واستکبرا وکانا من الکافرین, اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک, اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے, اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو, کسی کو سلام نہیں کرتے, بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو, علماء کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تکبر ہے نا. مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا, جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا. غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے, اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں, میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں, میں اس کو برباد کر دیتا ہوں. تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے. حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں, نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, میں کچھ ہوں. دیکھتے نہیں, کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے, کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے. نادان ہو, اللہ اکبر. اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں, یہ وجود مٹی کی
غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے، مولا علی پاک خاتم الولایت سید السادات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول فاتح خیبر قاسم ولایت سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں۔ بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو۔ میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا۔ کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں، اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے۔ بھائیو، کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو، ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو۔ ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے۔ کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کچھ بڑے حقارت سے دیتے۔ گھمنڈ مت کرو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو مت بھولو۔ یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ، نوجوان غور سے سننا، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، وہ اسی میں لڑ رہے تھے۔ آپ بھی لڑتے ہو نا؟ دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا واحد، دنیا دنیا کرتے ہی مر جاتے۔ دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، او لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو۔ اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے، لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو۔ اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو، شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو، تھرکتے ہو، کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے؟ لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں،
آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بلبوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بلبوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ، تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا، کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا، میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی، پوری زندگی ہار زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے۔ بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو۔ ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ اے مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی، کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔
टूटे कटोरे से आवाज आई, फला बादशाह को जानते हो? हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करें तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है। वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती। वहां आगा पीछा कुछ नहीं है, वहां कोई जवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो बढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। तू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज अल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का शुक्र कर रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती। कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वरगलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में खप्त की शक्ल। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वो बुलंद आवाज से पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बस मैं अब खत्म करने लगा हूं, थोड़ा सा वक्त है। ना एक्सीडेंट की बुरी मौत है, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन पढ़ने सब लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बीबी का खैर खल्के कुल्लिहिम। अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा हो, पानी में दरिया में तैर रहा हो और उसी हालत में वो डूब कर मरे, खुदकुशी ना की हो, डूब कर मरे, वो शहादत की मौत। अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग गई, उसमें कोई मर गया, आग में जल कर मर गया, कोई उसको बचा ना सका, तो वो शहादत की मौत। तो फिर बुरी मौत कौन सी है? सुन लीजिए, बुरी मौत वो है जो गफलत की मौत है।
اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بھٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا مر گئے، یہ غفلت کی موت، غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو۔ کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا، سجدے کی معرفت تو حاصل کرو۔ اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی۔ جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے۔ بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے، سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے، اور آج ہم سب غافل ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر۔ یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم تو غافل ہی ہیں نا، غفلت 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 غفلت۔ تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی۔ اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے دفن کر دیا، جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا۔ اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر۔ پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے۔ تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے، مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو۔ کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں، اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔
جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے. ان علماء سے پوچھو اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی, جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے, ناپاک آدمی ہوگا, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے سرکار حنظلہ آپ کی عظمتوں پہ قربان, جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں, مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. قانون بدل دیا گیا, قانون بدل دیا گیا. اندازہ تو کریں, توجہ تو کریں. ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے. سب کو ٹائم دے رہے ہیں, 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں, کیا جاتا ہے. ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں, اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے, آسان طریقہ نماز. میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ. اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. اس قوم کو صرف نمازی بنا دو, یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی, ہر برائی سے. ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا, لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں. میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی, میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے, نمازی بن جانا اور ہے. ارے وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں, میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے, اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے, نماز الگ چیز ہے. ہاں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, تب برقی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے, غفلت کی موت مت مریے, توبہ کر لیجئے, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے, کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, بادشاہ تھا مٹی میں ملا, مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی, پاخانے پیشاب لوگوں نے کی. پھر کیا ہوا, اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا. جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا, اس میں گوبر ملایا. ہائے ہائے, یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو, یہ بادشاہ. غافل لوگوں کا انجام دیکھو. اللہ غیور ہے, وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے, وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہ کمار نے مٹی سڑایا, سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا, اور کٹورا میری مٹی سے بنا, اور پھر اس کو آگ میں تپایا, تو آگ میں بھی تپا میں. احساس تو زندہ تھا نا, ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا. پیشاب ہو رہا ہے, پاخانہ ہو رہا ہے, سڑایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے, اور آگ میں جلایا بھی گیا. تب میں کٹورا بنا, اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی. جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, توبہ کرو. کہ مجھے بازار میں بیچا گیا, جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں, تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا, پانی پیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی, اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے, تم کو نصیحت کر دوں. اس لیے سدھر جاؤ, سنور جاؤ, اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا, جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں سنوار دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے, حسد سے نکال دے, تکبر سے نکال دے, گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی
توفیق عطا۔ علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں۔ تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی، کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے، اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے، اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندو، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، خوبصورت بھی پریشان، کم خوبصورت بھی پریشان، اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا، آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور غوث پاک کے خطبے کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں، خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو، دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے، ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں، ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو، عبادت کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو، رزق حلال کھاؤ، حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ۔ آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے، آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، نمازی بنے ہیں، مسجد کے متولی بنے، یہ بنے وہ بنے، لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ، پیٹ میں ڈالتے جاؤ۔ کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں۔ اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں، لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، حیرت۔ وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپے جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ، یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے،
دھندا کھل کے چل رہا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا, 1 درہم, اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے, لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. 1000 سال, 1000. تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے, وصول کرو. سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو. اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے, اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو, کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں. ہر لفافہ قبول مت کرو, ہر گفٹ قبول مت کرو, بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی ہیں. غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ, وقت کا تاجدار, جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے, اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے. غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے. غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے اے کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون, او کھمبے, اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا, ہٹا دوں گا تجھے, تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کیسے؟ غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتے ہیں. یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو. جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے, ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے, صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے. 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے. ان کے ابا لے گئے تھے, سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو. غوث پاک نے دیکھا مرید کیا, کہا ذرا دعا کر دو. کہا دعا کیا, یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے. صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے, میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ, مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی, اللہ تیری حفاظت کرے. ہائے ہائے ہائے, جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے, مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا, کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنے ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے تھے کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا, وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم. غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھیے, آپ کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے, اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا. اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, ٹرین کا دور نہیں تھا, پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا, اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار.
یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے، جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے، اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے۔ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی، ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شائی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی۔ مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے، میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں، چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے، چلو کرتے۔ اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا، نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا۔ کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا، وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا، کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں۔ امام اعظم تاجر تھے، کچھ نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا، لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے، اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا، ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت، اور کتنے 3000 فارغ ہوتے، ہر سال فارغ ہوتے تھے، تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے، تو 30 فارغ ہوتے ہیں، تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہ پڑھتے کیا؟ پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا۔ اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ ایک دن آیا، پہلے بھیجتا تھا، بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو، بہت گفٹ بھیجتا، غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ، حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے، کسی اور لے جاؤ۔ ایک دن بادشاہ خود آیا، اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا۔ غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے، گول چہرہ، ملی ہوئی بھویں، اور گندمی چمکدار رنگ، داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے، اور پتلے پتلے ہونٹ، انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت، مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ آواز کی گھن گرج، اور غریبوں سے اتنا پیار، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز، اور مالدار کو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی، کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک لے جا تیرا نذرانہ، میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان،
میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے. لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے, حرام میرے پاس لاتا ہے. اس نے کہا حضور لے لیجئے. غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا, اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے, تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا. غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے, اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا. غریبوں کی رقم لوٹتا ہے, غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے, لے جا, یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے. غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے, بات پوری. غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے, روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں, بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو. غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا, تو یہ روزہ ہے, یہی ہے نا روزہ. کھانا حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا, یہی ہے نا روزہ. وظیفہ زوجیت حلال, صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا. 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو. جملہ غور کریں, اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ. میرے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. فرماتے پانی حلال تھا, دن بھر پانی نہیں پیا, یہی روزہ. کھانا حلال تھا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, یہی روزہ. وظیفہ زوجیت نہیں کیا, یہی روزہ. لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو, افطار خون سے کرتے ہو. اب لوگ حیران, غوث پاک پھر غوث پاک کہ ہم خون سے کیسے افطار کرتے؟ کہ وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں, اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا. کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا, یہ اس کا خون ہے نا. یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا, بہن کا حصہ غصب کر لیا, بھائی کا حصہ غصب کر لیا, دیتا نہیں, تو وہ کھجور نہیں ہے, وہ لوگوں کا خون ہے, خون. وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے, خون. تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے. یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے. اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں. جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا, لوگوں کا خون چوستا ہے. تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. غوث پاک کا ایک قول, کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی, یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا. نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا, نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا. صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. آئیے ہم بھی سچ بولیں, حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت, میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے, سچی نیت کرو. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر صاحب کی نعت پڑھوا دو, کمیٹی والے ایک نعت پڑھ دو بس. بیٹھو پڑھ دو ایسے آگے. سید شاہویز